بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دوستو، شریعت مطہرہ میں ہر شخص کے نصاب کا الگ اعتبار کیا گیا ہے طاعات کے اندر، یعنی جو شرعی مالی احکام ہیں ان کے اندر ہر شخص کے نصاب کا الگ اعتبار کیا گیا ہے۔ لہذا ایک گھر میں اگر 3 افراد ہیں تو تینوں افراد کا نصاب الگ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ زکوٰۃ کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ چونکہ ایک طاعت ہے، ایک مالی عبادت ہے، لہذا ہر شخص اپنی زکوٰۃ الگ سے دے گا۔ اسی طرح حج کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ اگر الگ سے ہر ایک شخص وہ گنجائش رکھتا ہے تو ہر شخص پہ الگ سے حج لازم ہوگا۔ بالکل اسی طرح چونکہ قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے، اس لیے اس میں بھی یہی ضابطہ ہے کہ گھر کے ہر فرد کا نصاب الگ سے دیکھا جائے گا۔ اگر گھر کے 4 افراد صاحب نصاب ہیں، والد، والدہ اور 2 بیٹے، یا ایک بیٹا ایک بیٹی، تو ہر ایک الگ سے قربانی کرے گا اور اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ جو شخص بھی گنجائش رکھے، یعنی جو صاحب نصاب ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو حضور کی ناراضگی کا انداز یہ ہے کہ حضور فرما رہے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے علماء سے اپنا حساب بنوائیں کہ ہمارے پاس یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ مال تجارت ہے، یہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، جو بھی صورت آپ کی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا نصاب بنائیے اور دیکھیے کہ کیا مجھ پہ قربانی لازم تو نہیں۔ اگر قربانی لازم ہے تو سستی نہ کیجیے، قربانی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔